پاکستانیوں کی ایک جنرل جو بچپن سے ایک قسم کی وہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہونے دو. اگر آپ ویل آف ہیں تو دوسرے کی تکلیف آپ کو تکلیف ہی نہیں لگتی. پاکستان میں آپ دیکھیں تو نہ گیس آتی ہے سردیوں میں، بجلی نہیں آتی، پانی کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے انفراسٹرکچرل پرابلمس ہیں، انسٹیٹیوشنس خراب ہیں، ہر چیز میں مسئلے ہیں. لیکن کون سڑکوں پہ جا کے بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتا. ہمیں اس طرح کا وہ ایک سلیو مائنڈ سیٹ میں ڈال دیا گیا شروع سے ہی، بچپن سے انسیپشن آف پاکستان کے پہلے سے ہی، کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا، یہ جو بڑے لوگ ہیں وہی کریں گے. یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس پہ آئیڈیا نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کا دن. جب بھی آپ کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہے، جیسے جم فار ایگزامپل ایک اچھی ایگزامپل ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز آپ کا جو موٹیویشن لیول وہ 100% ہو، یا کوئی جو آپ کی سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ہوں کہ آپ وہ کام کر سکیں. لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ بے شک اپنا 100% نہ دیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ایفرٹ کریں اور وہ کام کریں اس دن. جیسے کہ آج میرے پاس نہ کوئی آئیڈیا ہے، نہ کوئی میرے پاس کریٹیو موٹیویشن ہے، لیکن مجھے لگا کہ یار آج مجھے کرنا چاہیے. کل بھی میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تو میں چاہتا تھا کہ آج ایٹ لیسٹ آج میں چاہے اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو، میں کوئی ایک چیز ایک میسیج ریکارڈ کر لوں یا کچھ نہ کچھ کروں ضرور. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیونگ جرمنی 8 years لیٹر. تو اس میں نے ایک پرومننٹ پرابلم تھی، جو ایشو تھا مجھے جرمنی سے، وہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اور جو مین ریزن میں چھوڑنا چاہتا ہوں جرمنی وہ میں نے بتائی تھی. تو خیر اس سے پہلے بھی میں جرمنی کے بارے میں کمپلین کر چکا ہوں اپنی اور بھی ویڈیوز میں. شاید اسی وجہ سے میرے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار تم ہر وقت جرمنی کے اگینسٹ کیوں بول رہے ہوتے ہو، ہر وقت کیوں کمپلین کر رہے ہوتے ہو. تو میں نے سوچا اس بارے میں بات کی جائے. پہلی بات یہ کہ ہم لوگ سارے عادی ہو چکے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو آ کے بات کرتا ہے، وہ جو ولاگ بناتے ہیں، جو اس طرح کے کانٹینٹ بناتے ہیں میری طرح کے، وہ ان کی لائف جو ہے نا ساری پرفیکٹ ہی ہوتی ہے. وہ کیونکہ جو بھی دکھاتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یار ان کی زندگی میں کوئی پرابلمس ہی نہیں ہیں. تو میں نہ اس طرح کا بندہ ہوں کہ جو اس طرح کا فلٹرڈ کر کے چیزیں دکھائے، اور نہ میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ میری سوسائٹی میں یا میرے ارد گرد میرے سرکل میں کوئی پرابلم ہو اور اس کے بارے میں بات نہ کروں. اگر میں اس کو فزیکلی چینج نہیں کر سکتا، اس کو بہتر نہیں بنا سکتا، تو ایٹ لیسٹ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ دیکھیں، پاکستان چھوڑے مجھے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. یو کے پہلے 8 سال مجھے یہاں ہو گئے ہیں جرمنی میں. اس سے پہلے یو کے میں رہا ہوں میں تقریباً 4.5 سال. تو پاکستان میں جب میں تھا تو مجھے ایک لیول کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ایکوالٹی آف لائف چاہیے تھی، جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اگر خود پرسنلی اچیو کرنا چاہوں تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا. اوبیسلی میری فیملی ہے وہاں پہ، تو میرے لیے ان کی طرف سے ایک آسانی ہوتی. لیکن اگر میں پرسنلی اس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، جو میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ابھی ہے، ایکوالٹی آف لائف ہے، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو اور اس کے علاوہ جو بہت سارے پرابلمز ہیں پاکستان میں جو مجھے اس وقت نظر آ رہے تھے 12 سال پہلے، جیسے کہ آپ نے کوئی بھی صحیح کام کرنا ہے، لیگل کام کرنا ہے، کسی گورنمنٹ آفس میں آپ جائیں اور آپ کر کے دکھائیں بغیر پیسے دیے، تو پھر آپ کو میں انعام دوں گا. اگر آپ نے کوئی لیگل کام کرنا ہے وہ تو اور آسانی سے ہوگا، وداؤٹ پیئنگ سم ون، کسی کو پیسے دیے بغیر. تو یہ سب سے بڑا ایکسٹورشن، برائبری، اور یہ والا جو کلچر ہے وہاں پہ. آپ اپنا کوئی بزنس شروع کریں، کوئی ریسٹورینٹ کھولیں، آپ نہیں کھول سکتے جب تک آپ کسی کے منہ میں پیسے نہ ٹھونسیں. تو اس کے علاوہ اور بھی سارے سوسائٹل کافی ہمارے پرابلمس ہیں وہاں پہ.
تو یہ ساری ریزن تھی کہ میں نے ایک وہ کام کیا جو میرے بس میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں پاکستان چھوڑ دوں، وہ میں نے کر لیا. ٹھیک ہے، وہ میرے پرابلم کو ایڈریس کرنے کا وہ یہ طریقہ تھا. جہاں تک جرمن ایشوز کی بات ہے، جرمنی میں اوبیسلی پرابلمس ہیں کمپیئر ٹو پاکستان، بہت چھوٹے پرابلمس ہیں وہ. لیکن چونکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، یہاں پہ میں نے 8 سال کام کیا ہے، 8 سال ٹیکس دیا ہے، تو آئی تھنک مجھے وہ رائٹ ہے یہاں پہ کہ میں ان ایشوز کے بارے میں بات کروں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں جو بینگ اے فارنر یہاں پہ مجھے فیس کرنے کو ملتی ہے. ناٹ جسٹ ایز اے فارنر، جن ایشوز کے بارے میں بات یوزلی کرتا رہتا تھا، جیسے کہ یہاں کی بیوروکریسی ہے بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں بہت زیادہ ہرڈلس ہیں، ٹیکسیشن کے بہت ایشوز ہیں، ہر چیز بہت مشکل ہے. ان ساری پرابلمس کے بارے میں جرمنز مجھ سے زیادہ تنگ ہیں. جو جرمن اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ زیادہ تنگ ہے. ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی ہوئی چیزوں کی. جیسے پاکستان میں تو اب زیادہ ڈیجیٹلائز ہو گیا، ہر چیز آن لائن ہوتا ہے. آپ اپنا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، ہر چیز یہاں آلموسٹ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ چیزیں ابھی اڈاپٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جو پرابلمز ہیں اوبیسلی وہاں ان سے جرمن زیادہ تنگ ہیں مجھ سے، ہم لوگوں سے. تو آئی تھنک میرے پاس رائٹ ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکوں. اور ہماری پاکستانیوں کے ایک جنرل جو بچپن سے ایک قسم کی وہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو ہوتا ہے ہونے دو. اگر آپ ویل آف ہیں تو دوسرے کی تکلیف آپ کو تکلیف ہی نہیں لگتی. جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو نہ گیس آتی ہے سردیوں میں، بجلی نہیں آتی، پانی کا مسئلہ ہے، سڑکیں خراب ہیں اور بہت سارے انفراسٹرکچرل پرابلمس ہیں، انسٹیٹیوشنس خراب ہیں، ہر چیز میں مسئلے ہیں. لیکن کون سڑکوں پہ جا کے بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتا. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا وہ ایک سلیو مائنڈ سیٹ میں ڈال دیا کہ شروع سے ہی بچپن سے انسیپشن آف پاکستان کے پہلے سے ہی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا، یہ جو بڑے لوگ ہیں وہی کریں گے. میرے خیال سے ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے اوبیسلی آپ پرسنل لیول پہ سوچو گے. پرسنل لیول پہ اگر آپ اپنے لیے نہیں بہتری چاہتے تو ایٹ لیسٹ اپنے فیملی کے لیے بہتری لے کے آئیں اپنی لائف میں، اپنی لائف کو آسان کریں، فائنینشلی بھی ہر طرح سے ایک بہتر لیونگ کنڈیشنز میں رکھیں اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو. اور آئی تھنک ہمیں اس چیز کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہیے. یہ میرا میسیج ہے. تھوڑا سا لمبا ہو گیا اوبیسلی، اگر آپ نے ابھی تک دیکھا ہے تو اس کے لیے شکریہ. اور تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.